بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. معزز خواتین اسلام، عزیز ماں اور بہنوں، آج عابدہ روضۃ الاطفال کے اس اصلاحی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے نہایت مسرت کا احساس ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہنے کی اور جو کچھ آپ لوگوں کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے. اگر بات کہی جائے اور اس پر عمل کا ارادہ نہ ہو تو پھر کہنا اور سننا دلوں کو سخت کر دیا کرتا ہے، دلوں کو مردہ کر دیا کرتا ہے. جب بات کوئی کہی جائے یا سنی جائے تو اس پر عمل کا ارادہ ہونا چاہیے. عمل کے ارادے سے کہی جانے والی بات اور سنی جانے والی بات دل کی دنیا بدلنے والی ہوتی ہے. لیکن صرف سن لینا اور کہہ لینا اور اس پر عمل کرنے کی فکر نہ کرنا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہوا کرتی ہے. عزیز ایمانی ماں اور بہنوں، مسلمانوں پر الگ الگ دور میں الگ الگ آزمائشیں اترتی رہتی ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اللہ کا اصول ہے. وہ اہل ایمان کو ہر کچھ دہائیوں کے بعد کہہ لیجیے کچھ دنوں کے بعد آزماتا رہتا ہے. قرآن نے خود ایک جگہ اللہ نے خود ایک جگہ ارشاد فرمایا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا اور اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا.
اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے پہلی امتوں کو بھی آزمایا ہے، پہلے ایمان لانے والوں کو بھی آزمایا ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون سچے ایمان والے ہیں اور کون جھوٹے ایمان والے ہیں، اور اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ آزما لینا چاہتا ہے۔ اب یہ آزمائش ہر دور میں الگ الگ ہوتی ہے، کبھی آزمائش کا طوفان بہت شدید ہوتا ہے اور کبھی آزمائش کی بارش دھیری ہوتی ہے، لیکن آزمائش ہر دور میں اہل ایمان کو ملتی ہی ہے اللہ کی طرف سے، اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اپنے قدموں کو جما لیتا ہے، جو اس آزمائش میں استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، جو اس آزمائش میں اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اور جوڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں، بلکہ اس کی نسلوں میں بھی دنیا اور آخرت کی خوشخبری شامل کر دیتے ہیں۔ اس کی نسلیں بھی دنیا میں بھی عائش کرتی ہیں، اور اگر اس کا نقش قدم پر چلتی ہیں تو آخرت میں بھی اس کی نسلیں عائش کریں گی انشاءاللہ۔ آج کی دور کی جو آزمائش ہے، وہ آزمائش کوئی معمولی نہیں ہے۔ چپ جاؤ بیٹا۔ آج کے دور کی جو آزمائش ہے وہ کوئی چھوٹی اور موٹی آزمائش نہیں ہے، یہ آزمائش آج کے دور کی بڑی سخت آزمائش ہے، خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کا دور بھی ہے، اور آئندہ حالات اور بھی مشکل نظر آ رہے ہیں۔ کیسی ہے آزمائش؟ اس آزمائش کو سمجھ لینا اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا، یہ نہایت ضروری ہے اس وقت۔ اس دور میں آزمائش ہے کبھی آزمائش ہوا کرتی تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے، کبھی آزمائش تھی اس ہندوستان میں کہ ان کو نوکریاں نہیں دی جائیں، کبھی آزمائش تھی اس بات کی کہ ان کو سیاست میں مقبول نہ ہونے دیا جائے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ یہ آزمائش ہے، اور مسلمانوں کو جس آزمائش کا سامنا ہے وہ باطل کی طرف سے کی جانے والی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے ان کے اسلام کو چھین لیا جائے، ان کو ایمان سے نکال دیا جائے، ان کو مرتد بنا دیا جائے، ان کو بے دین بنا دیا جائے، ان کو ایمان سے اور دین سے دور کر دیا جائے، بلکہ اب تو صریح اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہندو دھرم میں واپس لیا جائے۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کر رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اپنی ایک پوری ٹیم تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ باقاعدہ فنڈ جمع کر رہے ہیں،
اور باقاعدہ ایسے آدمیوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو مسلم نوجوان، خاص طور پر مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں کو پیسے کی لالچ دے کر، کبھی کسی اور طریقے سے بہکا کر اسلام سے نکال دیا جائے۔ اس دور میں کی کوشش نہایت تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے، نہایت منصوبہ بند طریقے پہ کی جا رہی ہے، اور پوری کی پوری آبادی کو، مسلم آبادی کو ایک طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں کہ اب ہم سے ہمارا ایمان چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر مسلم بچیوں کو، جن کو کوئی خاص دینی ماحول نہیں ملتا ہے، ان کو دین سے نکالنے کی اور مرتد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک چیلنج ہے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کو بچانے کا اور اپنے ایمان کی حفاظت کا۔ تھوڑی سی تفصیل اور میں بیان کروں۔ ایک مخصوص پروگرام کے ذریعے میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی لڑکیاں ہی اس میں ملوث ہیں، نعوذ باللہ یا استغفر اللہ۔ میں کسی پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا، لیکن حالات کی سنگینی کو سمجھنا اور اس وقت کے اندر کھیلی جانے والی ناپاک سازشوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ تو سیدھے سادے لوگ ہیں، دین سے کچھ جڑے ہوئے بھی ہیں آپ، اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ آپ کے یہاں پر وہ ماحول نہیں ہوگا۔ لیکن نہ جانے کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں بچیوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے، نہ اردو کی جو کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے، نہ ان کے سامنے اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھی گئی ہوتی ہے، نہ اللہ کی توحید بیان کی گئی ہوتی ہے، نہ کبھی ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوا ہوتا ہے، نہ جنت و جہنم کے واقعات ہوتے ہیں، نہ ایمان اور کفر کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ بے دین گھرانے ہوتے ہیں، ماڈرنزم کا بھوت سوار ہوتا ہے ان کے سروں پر، اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کا ایک خط سوار ہوتا ہے ان کے ذہنوں پر، اور دین کو سیکھنا اپنے لیے ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گھر بہت کمزور ہوتا ہے، اس گھر کا کمانے والا بہت زیادہ کما نہیں پاتا ہے، اس لیے جہالت کی وجہ سے اپنی بچیوں کو کوئی دینی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نہیں دے پاتا ہے، تو بچیوں میں دینی تعلیم کا کوئی نہ رجحان ہوتا ہے اور نہ مزاج ہوتا ہے، اور نہ ان کو دین کی کوئی سمجھ ہوتی ہے۔ بیچاری بچپن سے ہی برتن اور جھاڑو اور پوچھا کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ تو جن کے یہاں کوئی خاص دینی مزاج قائم نہیں کیا جاتا ہے بچیوں میں، کوئی دینی فکر نہیں قائم کی جاتی ہے بچیوں میں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا جاتا ہے،
ان کو دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی جاتی ہے، ایسی بچیاں آج ٹارگٹ کی جا رہی ہیں۔ اسکول جو بچیاں جاتی ہیں، جو بچیاں کوچنگ جاتی ہیں، تو کوئٹ کالجز، کوئٹ اسکولز، کوئٹ کوچنگز، جہاں پر باقاعدہ لڑکے اور لڑکیاں مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پر ان نوجوانوں کو بھیجا جاتا ہے جن نوجوانوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کس طرح تمہیں مسلم بچیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانا ہے۔ وہ خوب ہائی پروفائل اپنی لائف ظاہر کرتے ہیں، باقاعدہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے پاس ہمارا پورا ڈاٹا موجود ہے۔ RSS کے پاس اور اس کی دینی تنظیموں کے پاس ہمارا پورا ڈاٹا موجود ہے کہ ہمارے محلے کا پورا سروے ان کے پاس موجود ہے کہ کس گھر میں کون بچہ کتنا پڑھا ہوا ہے اور کس گھر کا کتنا مزاج دینی ہے، پوری ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہے۔ جن کوچنگز میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچیاں ابھی تو وہی ٹارگٹ ہے اور آگے پھر ان کا مرحلہ دوسرا ہوگا، اب یہ مرحلہ شروع کا ہے، بعد کا مرحلہ وہ پھر بچیاں ہوں گی جن کے یہاں دینی مزاج ہے، ابھی تو صرف وہ بچیاں ٹارگٹ ہے جن کے وہاں دینی مزاج نہیں۔ تو وہ بچیاں جن کے یہاں دینی مزاج نہیں ہوتا، جن کی دین کی تعلیم کی فکر نہیں کی جاتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کوچنگ میں آنے والی، اس اسکول میں آنے والی یہ بچیاں ایسی ہیں جن کو دینی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کے یہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کو توحید، شرک، اللہ اور اس کے رسول کیا ہوتے ہیں یہ سب کچھ معلوم نہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، نہ مطلب ہے نماز سے، نہ مطلب ہے روزے سے، نہ دینی اور احکام سے مطلب ہے، جو چاہا وہ کر لیا اور جو چاہا نہیں کیا، یہ ان کا مزاج ہے۔ ایسی بچیوں کو یہ لڑکے اپنی محبت کی جال کے ساتھ پھنساتے ہیں، ان کو بہت اچھی زندگی دکھاتے ہیں، ان لڑکوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، اچھے لباس ہوتے ہیں، پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، اور یہ پیسہ باقاعدہ ان بچوں کو ذاتی نہیں ہوتا ہے بلکہ باقاعدہ انہیں وہ تنظیمیں جو اس پروگرام میں مشغول ہیں وہ دیتی ہیں، اور پھر وہ لڑکے ان لڑکیوں کو اپنے جال میں، محبت کی جال میں پھنساتے ہیں، اور پھر جب وہ پوری طریقے سے پھنسا لیتے ہیں محبت کے جال میں تو پھر ان کا مذہب تبدیل کرا کر ان سے شادیاں کر لیتے ہیں، ان سے مذہب تبدیل کرا کر ان سے شادیاں کر لیتے ہیں، اور پھر سمجھ میں آیا تو رکھا، ورنہ 2-3 سال لگ کر چھوڑ دیا، جاب بھگتو تم اپنی زندگی۔ پھر وہ لڑکیاں نہ گھر کی رہتی ہیں نہ وہاں کی رہتی ہیں۔ تو اس طریقے سے پورا یہ سسٹم قائم کیا گیا ہے، پورا نظام قائم کیا گیا ہے، پورے سازش کا جال بچھایا گیا ہے، اور بڑے منصوبہ بند انداز میں ہماری لڑکیوں کو، ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کی، دین سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ان کے ہندو لڑکے، غیر مسلم لڑکے جو یہ عمل انجام دیتے ہیں اور جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان پر لاکھوں روپے کی بوچھار کی جاتی ہے، ان کو لاکھوں روپوں کے انعام سے نوازا جاتا ہے، ان پر لاکھوں روپوں کی بوچھار کی جاتی ہے، لاکھوں روپوں سے نوازا جاتا ہے ان لوگوں کو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک طرف
باطل کی کوششیں ہیں وہ اپنی کوشش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی یا نصرانی آپ سے خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک کی جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں. یہود تو چاہیں گے ہی، نصارہ تو چاہیں گے ہی، مشرکین تو چاہیں گے ہی کہ ہم ان کے مذہب کی پیروی کرنے والے بن جائیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں. لیکن ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور جب اہل ایمان یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں ان سے ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے آ رہی ہیں، دنیا کی طاقتیں ان سے ان کا ایمان چھین لینا چاہتی ہیں، تو اہل ایمان کا جذبہ کیا ہوتا ہے، اہل ایمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. قرآن نے خود کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب اہل ایمان دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام طاقتیں ان سے ان کا ایمان چھیننے کے لیے آ رہی ہیں اور ان کو ان سے دین سے دور کرنے کے لیے آ رہی ہیں، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہی ہیں، تو اہل ایمان کہتے ہیں کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ارے یہی تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچ ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کے ایمان میں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. میری عزیز ماں اور بہنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس بات کو بغور سن لیں کہ یہ وقت تصوری کا نہیں ہے، یہ وقت کاہلی کا نہیں ہے، یہ وقت نظر انداز کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے اپنے اندر شعور پیدا کرنے کا، اپنے اندر سمجھ پیدا کرنے کا، اپنے اندر ایمانی حرارت کو بیدار کرنے کا، اپنے اندر دینی غیرت کو جگانے کا یہ وقت ہے. باقی ہم سے ہمارا ایمان چھین لے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، کیسے ہماری ایمانی غیرت برداشت کر لے گی. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کفر کو قبول کر لیں اور ہم برداشت کر لیں، کیسے ہماری ایمانی غیرت برداشت کر لیتی ہے. میری ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ نیت کرنی ہوگی اور یہ ارادہ کرنا ہوگا اور یہ عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم کو ہر حال میں اپنے اور اپنے نئی نسل کی اور اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں یہ ارادہ کرنا ہوگا، یہ نیت کرنی ہوگی، یہ عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم کسی بھی حال میں اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے اور اپنی نئی نسل کو کفر کے سیلاب میں نہیں بہنے دیں گے. اگر باطل یہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ ہم کو ہمارے ایمان سے پھیر دے، تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں؟ اس کے لیے ضروری ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا خاص نظام قائم کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین پڑھائیں، ان کو بتلائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہم پر کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت و جہنم کیا ہے. دین کی بنیادی اور ضروری باتوں سے ان کو واقف کرائیں اور دین کی محبت ان کے اندر پیدا کریں اور دین کے ساتھ ایسا تعلق پیدا فرما دیں
اور ایمان کی ایسی حلاوت اور چاشنی نصیب فرما دے کہ کفر میں وہ لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طریقے سے انسان آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے. آگ میں جس طریقے سے جلنے کو ناپسند کرتا ہے انسان، اسی طریقے سے کفر میں لوٹنے کو پسند کرے. جنت و جہنم کا تصور ان کے ذہنوں میں بٹھا ہے. ان کو رام اور سیتا کے قصے مت سنایا کیجیے، ان کو ہیرو اور ہیروئن کے فالتو ڈرامے مت پڑھائیے، ان کو صحابہ اور صحابیات کے قصے سنائیے، ان کو صحابہ اور صحابیات کے واقعات بتلائیے، ان کی وفاداری، ان کی جانثاری، ان کے ایمان سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے کی ادا، جو کچھ ہمارے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے ان کو پڑھوائیے، ان کو سنائیے، ان کو زندگی میں نافذ کرانے کی کوشش کیجیے. ہمارے ہیرو اور ہمارے ہیروز، ہمارے آئیڈیل یہ ناپاک لوگ نہیں ہیں. ہمارے ہیروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ پر ایمان لانے والے جانثار صحابہ اور صحابیات ہیں. آج جب تک کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا مخصوص نظام قائم نہیں کریں گے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی خاص فکر نہیں کریں گے اور ان کو ان کے دل میں ایمان کو راسخ نہیں کریں گے، ایمان کو رچا بسا نہیں دیں گے، جب تک کہ حالات سے سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک عام مزاج یہ بھی ہے کہ ہم ایک خاص عمر تک بچوں کو دین سے وابستہ رکھتے ہیں، یعنی دینی علم سے وابستہ رکھتے ہیں، اس کے بعد الگ کر دیتے ہیں. 8 سال 9 سال 10 بہت زیادہ 11 سال ہم بچوں کو بس قرآن دیکھ کر پڑھنا یعنی ناظرہ مکمل کرا دیتے ہیں اور اردو کی کچھ کتابیں ان کو پڑھوا دیتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین سکھلا دیا. ایسا نہیں ہے بھائی. بچہ تو اس وقت تو اس کو شعور ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی مادی اور چمک اور دمک کو دیکھا ہی نہیں ہوا. جب بچہ 12 اور 13 سال میں، جب بچی 12 اور 13 سال میں شعور کی عمر کو پہنچتی ہے تو وہ پھر مدرسے سے، مکتب سے یا دینی کتابوں سے الگ ہو چکی ہوتی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے ہم 4 اور 5 سال سے مکتب میں ڈالتے ہیں، وہ 10 اور 11 سال تک ایک مرحلہ الگ ہوتا ہے. لیکن جب 11 اور 12 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر 17-18 سال تک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اس کے اندر دینی شعور پیدا کرنے کا، دینی حمیت پیدا کرنے کا، دینی غیرت پیدا کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ محبت پیدا کرنے کا ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے. یہ عمر کچی ہوتی ہے اور یہی عمر ایک صحیح رخ پر ڈالنے والی ہوتی ہے. اور اس عمر میں اگر بچے کے ساتھ صحیح تربیت نہیں رہی اور بچے کی صحیح تربیت نہیں کی گئی تو پھر بچہ بگڑ جاتا ہے. ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے 11-12 سال سے لے کر 17-18 سال کی عمر کا. اس مرحلے میں بچے کے اندر دینی شعور کو پختہ کیا جاتا ہے. اب جو بیج پڑا ہے اس بیج کو پروان چڑھانے کا یہ وقت ہوتا ہے. اور اسی عمر میں ہمارے وہاں کوئی بچوں کے لیے نظام نہیں ہوتا. جو بچے پڑھے نہیں ہوتے صرف ان کو بھیج دیا جاتا ہے. جو لڑکیاں ہیں
اگر ان کا گھر میں نظام ہو جائے تو گھر میں انتظام کوئی کر لیا جائے، اور ورنہ کسی معلمہ سے بات کر لی جائے، کسی دین کی سمجھ رکھنے والی عورت سے بات کر لی جائے، وہ خاتون پڑھا دیا کرے۔ لیکن بچیوں کے لیے ایک 11-12 سال کی سے لے کر 17-18 سال کی عمر تک کی بچیوں کے لیے گھر کے اندر یا کہیں پر جہاں پر سیفٹی کے ساتھ کوئی انتظام ہو سکتا ہے، ضرور 1-2 گھنٹے کی تعلیم کا نظم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو بچے بھی ہیں، اگر وہ اسکول جا رہے ہیں یا آپ نے ان کو کہیں کام پہ لگا دیا ہے، جو بھی ان کی مشغولیتیں، 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت دین کے لیے نکالیے، اور جہاں ان پر دیگر اخراجات کرتے ہیں آپ، جس طریقے سے اسکول کی فیس دیتے ہیں، ٹیوشن کی فیس دیتے ہیں، ان کی دینی تعلیم کی بھی فیس ادا کریں۔ اور پھر 17-18 سال کے بعد سے لے کر 18 سال کے بعد سے لے کر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں پھر انسان جتنی چاہے دین میں ترقی کرتا جائے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر خود مختار ہو جاتی ہے لڑکی بھی اور لڑکا بھی، تو وہ پھر جتنا چاہے، اور بلکہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم کوئی دن میرا ایسا نہ گزرے جس میں ہم کوئی دین کی بات نہ سیکھیں۔ یہ پھر ہماری زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے۔ انسان بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، لیکن اس کو ایک یہ ضرور ہے کہ ہم ایک حدیث ضرور یاد کریں، ہم قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں، ہم دین کی کوئی بات ضرور سیکھ لیں۔ یہ شوق پیدا ہو جائے لوگوں میں، اور اس طریقے سے جب ہم دین کے ساتھ جڑیں گے تو ہم اپنے ایمان کی انشاءاللہ حفاظت کر پائیں گے اور اپنی نئی نسل کی حفاظت کر پائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے نا، بہت بڑے نبی تھے حضرت یعقوب۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ مرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت ان کو فکر نہیں تھی کہ تمہارا مال کیا ہوگا، کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، کیسے رہو گے، نہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اے یعقوب، اے میرے ابا جان، ارے ہم تو آپ کے معبود، آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے ابا جان، وہ کے معبود جو اللہ ہیں، جو ہم سب کے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، اور ہم تو اللہ ہی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اپنے ایمان کی بقا کے ساتھ رخصت ہوں، اور اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ کر کے جائیں، اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ کر کے جائیں، اور صاف اعلان ہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں کان کھول کر سن لو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں 360 دیوی دیوتاؤں کی یا ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کر سکتا ہوں، میری پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی نئی نسل کی تربیت کا نظام قائم کریں اور ان کے اندر دینی شعور پیدا کریں۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم نے اپنے نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کر لی، اپنے نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کر لی، تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہوگا کہ ہم نے اگر اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر لی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ اب گھر کے اندر یا ایک خاص نظام کے تحت اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا نظم کریں۔ ماشاءاللہ آپ کے مولانا زاہد عباسی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ آپ کے علاقے کے اندر مستقل طور پر
مشغول ہیں اور وہ رات دن لگے ہوئے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ کے بچوں کا دین محفوظ رہے، آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ ان کی اہلیہ بھی پڑھاتی ہیں اور زاہد عباسی صاحب بھی ماشاءاللہ مشغول ہیں آپ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ تو بچے تو آئیں ہیں، بڑوں کو بھی سیکھنا چاہیے آ کر، آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں ان کو بھی بتائیے کہ دین سیکھنے جائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سال کی عمر کے بعد دین سیکھا، 50 سال کے ہو گئے تب بھی دین سیکھتے تھے۔ حضرت عمر بھی اب 50 سال اور 60 سال تک وہ دین سیکھتے رہے، صحابہ آخری دم تک دین سیکھتے رہے تھے، مرتے دم تک صحابہ دین سیکھتے تھے۔ دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، دین تو وہ ہے کہ جتنا آپ چاہیں اس میں ترقی کرتے ہوئے چلے جائیں، جتنا چاہیں آپ ترقی کرتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ دین ایک اتھاہ سمندر ہے، آپ غوطہ لگاتے چلے جائیے، آپ کو موتی ملتے چلے جائیں گے، آپ کو موتی ملتے چلے جائیں گے، آپ کو غوطہ لگاتے چلے جائیں گے۔ تو اور جو بچیاں آپ کی ہیں جو اب تک کی مدرسے میں نہیں آ پا رہی ہیں یا ان کے لیے آپ گھر میں کوئی نظام نہیں قائم کر پا رہی، مولانا زاہد عباسی صاحب سے آپ رابطہ قائم کیجیے، انشاءاللہ مولانا آپ کی بالغ بچیوں کے لیے بھی 11-12 سال کی بڑی بچیاں 17-18 سال تک ہیں جو باقاعدہ قرآن پڑھ چکی ہیں، اردو بھی پڑھنا جانتی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی دین کا نظام قائم کریں گے۔ بھائی دیکھیے، اگر زمین ہوتی ہے کوئی پلاٹ ہے جیسے کہ اس میں اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو اس پر کیا ہوتا ہے، اس کو پلاٹ پہ جھاڑ جھنکار ہو جاتے ہیں۔ اس مکان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس مکان کو 1 سال کے لیے بند کر دیا جائے، آپ گھر اس مکان کے اندر داخل ہوگے تو آپ کو جالا مکڑی اور نہ جانے کتنی گرد و غبار ملے گی۔ یہی تو ہمارے ایمان کا بھی حال ہے، اگر ایمان کو رزق نہ دیا جائے، ایمان کو غذا نہ دی جائے، ایمان کو اچھا ماحول نہ دیا جائے، ایمان کی صفائی ستھرائی نہ کی جائے، دل کی فکر نہ کی جائے تو دل بھی کیا ہوتا ہے، زنگآلود ہو جاتا ہے، ایمان بھی پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایمان پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ مکان کی دیکھ بھال نہ کی جائے، مکان بھی بوسیدہ ہو جائے گا، ایمان کی دیکھ بھال نہ کی جائے، ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مستقل، اپنے آپ کو مستقل ایسا ماحول دیتے رہیں جو ماحول ایمانی ماحول ہو، جو ماحول دینی ماحول ہو، جس ماحول میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہوتی ہو، باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سبھی سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں اور ایمانی حکم بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کے دینی تعلیم کی فکر کیجیے۔ اللہ نے نعمت کے طور پر آپ کے علاقے میں مولانا زاہد عباسی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو بھیج دیا ہے، آپ ان دونوں کی قدر بھی کیجیے اور ان سے خوب فائدہ اٹھائیے، اور یہ 24 گھنٹے آپ کے لیے وقت انہوں نے کر رکھے ہیں، آپ بھی ان سے خوب کام لیجیے اور اپنے علاقے کے اندر دین کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے گھروں میں دین کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے اور ایمان کے ساتھ ہی رسول فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں مولانا زاہد صاحب سے کریں گے۔